وہ تب تک ان پہ حملہ کرنا بند نہیں کریں گے جب تک یہ برٹشرز ہندوستان چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتے۔ انہیں بس ایک ہی ٹاسک دیا گیا تھا کہ ہندوستان کے زیادہ سے زیادہ ایریا کو اپنے کنٹرول میں لانا ہے۔ جب تک ٹیپو سلطان سے اماؤنٹ پے نہیں کر لیتے تب تک ان کے بیٹے برٹشرز کے پاس ہی رہیں گے۔ سلطان آپ ان انگریز فوجیوں کو بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ 1760 میں انڈیا کا میپ کچھ اس طرح سے تھا۔ مغل امپائر کافی کمزور پڑ چکی تھی اور اس کا کنٹرول صرف آگرہ اور دہلی تک ہی رہ گیا تھا، اور ساتھ یہ جو اتر پردیش کا آدھا ایریا ہے یہ اس وقت اسٹیٹ آف اودھ کہلاتا تھا اور یہ ایریا نواب آف اودھ کے کنٹرول میں تھا، اور یہ بنگال اور ساتھ میں یہ مہا ندی ریور سے لے کر کرشنا ریور تک یہ لمبی پٹی اور چنائی سٹی جسے اس وقت مدراس کہتے تھے، یہ تینوں ایریاز برٹشرز کے کنٹرول میں تھے، اور یہاں سے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کا کچھ حصہ ملا کے یہ ایریا نظام زاف حیدرآباد کے کنٹرول میں تھا، اور باقی ایریا راجستھان اور گجرات سے لے کر اڑیسہ اور جہاں تامل ناڈو تک اس پورے ایریا پہ مراٹھوں نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اور ان سب کے بیچ جہاں آج کرناٹکا کی اسٹیٹ ہے، اس کے ساؤتھ ایسٹرن حصے پہ کنگڈم آف میسور تھی۔ اس کنگڈم آف میسور کا رولر تو سیکنڈ کرشنا راجا تھا، لیکن اس وقت میسور کے ملٹری کمانڈر حیدر علی کے بڑے چرچے تھے، کیونکہ حیدر علی ایک تو بہادر بہت تھا اور دوسرا اس کی ملٹری سکلز اچھی تھی اور ڈپلومیسی میں بھی ماہر تھا۔ یہ حیدر علی دراصل ٹیپو سلطان کا والد تھا، اور اس ویڈیو میں آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسے ٹیپو سلطان سے پہلے حیدر علی نے برٹشر سے لڑتے ہوئے اس کنگڈم کا دفاع کیا، اور انڈیا کی تاریخ میں پہلی بار اگر کسی نے برٹشرز کو شکست دی تھی تو وہ حیدر علی ہی تھا۔ اگلے چند منٹس میں آپ کو حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی پوری سٹوری سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ کنگڈم آف میسور باقی ایریاز کی نسبت چھوٹی ضرور تھی، لیکن یہ کافی امپورٹنٹ تھی۔ ایک تو اس کے ایسٹ ویسٹ دونوں سائڈز پہ ماؤنٹینز تھے، اس کے ساؤتھ ویسٹ میں ویسٹرن گھاٹ کی پہاڑیاں ہیں جو کہ کنیا کماری سے شروع ہوتی ہیں اور گجرات تک جاتی ہیں، اور یہ تقریباً 1600 کلومیٹر لمبی رینج ہے، اور ایسٹ میں ایسٹرن گھاٹ کی رینج ڈنڈیگل سے شروع ہوتی ہے اور مہا ندی ریور تک جاتی ہے۔ تو ان دونوں ماؤنٹین رینجز کی وجہ سے یہ کنگڈم آف میسور کافی سیکیور تھی، کیونکہ ان دونوں سائڈ سے اس کنگڈم پہ حملہ کرنا کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ 3 سے 4 ریور تھے جن کی وجہ سے میسور میں ایگریکلچرل لینڈ بھی کافی تھی، جہاں پہ چاول، گنا اور مرچ مثالوں کی پیداوار زیادہ ہوتی تھی۔ سلک انڈسٹری بھی ان کی گرو کر رہی تھی۔ میسور کے لوگوں کو ایک اور ایڈوانٹیج یہ تھا کہ جہاں پہ ساؤتھ ویسٹ میں مانگلور کی پورٹ تھی، جہاں سے یہ لوگ یہ چیزیں میڈل ایسٹ اور یورپین کنٹریز کو بھی ایکسپورٹ کرتے تھے، اور دوسری طرف زمینی راستے سے بھی انڈیا کے باقی ایریاز کو سیل کرتے تھے۔ تو یوں میسور کی اکانومی بھی باقی اسٹیٹس کی نسبت کافی اچھی تھی۔ تو اس اکانومی اور میسور کی جیوگرافک لوکیشن کی وجہ سے آس پاس کے رولرز، چاہے وہ حیدرآباد کے نظامز ہوں، مراٹھاز ہوں یا پھر برٹشرز، ان سب کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح یہ میسور کی کنگڈم ان کے ہی کنٹرول میں آ جائے، کیونکہ اس کی لوکیشن کچھ اس طرح سے تھی کہ اس کو کنٹرول کرنے کے بعد پورے ساؤتھ انڈیا کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا۔ تو میسور کی اسی امپورٹنس کی وجہ سے یہ ساتھ والی اسٹیٹس موقع کی تلاش میں ہوتی تھیں، اور جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا تو میسور پہ قبضہ کرنے کے لیے اس پہ حملہ کر دیتی۔ اسی طرح 1758 میں بھی مراٹھاز نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ میسور پہ حملہ کیا۔ اب میسور کیونکہ مراٹھا امپائر کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی اسٹیٹ تھی، تو سب کو یہی لگتا تھا کہ میسور کی کنگڈم اب مراٹھوں کے قبضے میں چلی جائے گی، لیکن حیدر علی نے اپنی اسٹریٹجی اور کامیاب ڈپلومیسی سے ایک بہت بڑی پاور کو شکست دے کے سب کو حیران کر دیا۔ تو یوں میسور کے لوگ حیدر علی سے بہت خوش تھے، اور وہ اپنے بادشاہ یعنی کہ کرشنا راجا سے زیادہ ملٹری کمانڈر حیدر علی پہ بھروسہ کرتے تھے۔ کرشنا راجا ویسے خود بھی ایک کمزور بادشاہ تھا، وہ اسٹیٹ کے سارے ڈپلومیٹک اور ایڈمنسٹریٹو معاملات میں حیدر علی پہ ہی ڈیپینڈنٹ تھا۔ تو یوں وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کی ساری چیزیں حیدر علی کے کنٹرول میں آتی گئیں، اور حیدر علی 1761 میں باقاعدہ طور پہ میسور کا رولر بن گیا۔ اس کے بعد اس نے برٹشرز کے اس وقت کے کٹر دشمن فرانس سے تعلقات بڑھائے۔ اکانومی تو میسور کی شروع سے ہی اچھی تھی، تو اس نے اچھا خاصا پیسہ خرچ کر کے اپنی آرمی کو اس وقت کے سب سے ایڈوانس ویپنز دے کے مزید مضبوط کیا، اور اپنے بیٹے ٹیپو سلطان جس کی عمر اس وقت 14-15 سال تھی، اس کو بھی آرمی کی سخت سے سخت ٹریننگ دلوائی تاکہ حیدر علی کے بعد اس کا بیٹا ٹیپو سلطان میسور کو اچھے طریقے سے سنبھال سکے۔ تو یوں جب ان کی آرمی کافی مضبوط ہو گئی تو حیدر علی نے آس پاس کے مراٹھاز اور نظامز کے ایریاز کو بھی اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیا، اور ادھر دوسری طرف برٹشرز جو کہ پورے انڈیا کو ہی کنٹرول کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، وہ حیدر علی کی یہ ساری چیزیں دیکھ کے حیدر علی کو اپنے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ سمجھنے لگے، کیونکہ انہیں علم ہو چکا تھا کہ اگر انڈیا کے باقی ایریاز پہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اس حیدر علی کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ ادھر مراٹھاز اور نظام تو ویسے ہی حیدر علی کے خلاف تھے، تو برٹشرز نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں کو ساتھ ملا کے میسور پہ حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ تو اس چیز کا علم جب حیدر علی کو ہوا تو حیدر علی نے اپنی ایک اور
डिप्लोमेटिक चाल चली। दरअसल होता कुछ यूं था कि ये जो मराठास थे कुछ एरियाज को तो ये डायरेक्ट कंट्रोल करते थे और बाकी छोटी छोटी स्टेट से ये हर साल ट्रिब्यूट मनी लेते थे, जिसे उस वक्त चौथ कहा जाता था, यानी कि उस स्टेट के एनुअल रेवेन्यू का चौथा हिस्सा ये मराठास लेते थे। तो हैदर अली ने भी मराठास को चौथ की रकम देने का लालच दिया, लेकिन शर्त ये रखी कि इन पैसों के बदले मराठास को ब्रिटिशर से अलग होना पड़ेगा। इस शर्त को मराठास ने भी एक्सेप्ट किया। यूं हैदर अली से उस दौर के 30 लाख की रकम लेके मराठास ब्रिटिशर से अलग हो गए। ये देखते हुए हैदराबाद के निजाम भी लालच में आए और उन्होंने भी हैदर अली से 18 लाख की रकम ली और ब्रिटिशर्स के अलायंस को तोड़ दिया। ये दोनों जब अलग हो गए तो अकेले ब्रिटिशर्स हैदर अली को शिकस्त देने के लिए 1767 से 69 के बीच पूरे 2 साल तक एड़ी चोटी का जोर लगा के लड़ते रहे, लेकिन हैदर अली का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उल्टा आखिर में हैदर अली की आर्मी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जो मद्रास था वहां तक पहुंच चुकी थी। तब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ऐसा ना हो नए इलाके लेने के चक्कर में ये जो इलाके पहले से ही इनके कंट्रोल में वो भी इनके हाथ से चले जाएं। तो उन्होंने हैदर अली के सामने घुटने टेके और जंग बंदी करके हैदर अली से सुलह कर ली। अब जंग बंदी तो हो गई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स को हैदर अली का खौफ अब भी था, क्योंकि उन्हें जंग के दौरान अपनी हालत और हैदर अली की ताकत देख के अंदाजा हो गया था कि अगर ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर न बढ़ाई तो थोड़े ही अरसे में ये इलाके उनके हाथ से चले जाएंगे और हिंदुस्तान से भागने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। इधर मराठों और निजाम के साथ भी हैदर अली के डिस्प्यूट्स थे। ये मराठे और निजाम अलग अलग हो गए तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मौके की तलाश में जरूर थे। इस तरह 1780 में ब्रिटिशर्स ने मराठों और निजाम को अपने साथ मिला के दोबारा मैसूर पे हमला कर दिया। इस दफा ये तीनों अपनी पूरी ताकत के साथ आए थे और इन्होंने ये तक डिसाइड कर लिया था कि मैसूर पे कब्जा करने के बाद कौन कौन से इलाके ये तीनों आपस में किस तरह से डिवाइड करेंगे। ये जंग 4 साल तक जारी रही और जंग के दौरान ही 1782 में हैदर अली की कैंसर की वजह से डेथ हुई। उसके बाद टीपू सुल्तान की कमान में भी मैसूर की आर्मी सर तोड़ के लड़ी और 1784 में ब्रिटिशर्स और उनके एलाइज को झुकने पे मजबूर कर दिया। ये टीपू सुल्तान की बहुत बड़ी फतह थी, क्योंकि ये तीनों एलाइज मिलके भी 4 साल लड़ने के बावजूद मैसूर पे कब्जा नहीं कर पाए थे। अब इस जंग के बाद टीपू सुल्तान ने भी ठान ली थी कि ब्रिटिशर्स को हर हाल में हिंदुस्तान छोड़ना होगा। वो तब तक इन पे हमला करना बंद नहीं करेंगे जब तक ये ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान छोड़ के भाग नहीं जाते। इधर दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स की भी दिन ब दिन पावर बढ़ती जा रही थी। उन्हें ब्रिटेन से पूरी मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही थी। उन्हें बस एक ही टास्क दिया गया था कि हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा एरिया को अपने कंट्रोल में लाना है। इन सब के लिए स्पेशली ब्रिटेन से लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। उसने जहां आके ब्रिटेन आर्मी को सबसे एडवांस वेपन्स दे के मजीद मजबूत किया। पिछली जंगों में शिकस्त की जो वजूहात थी उनको एनालाइज किया। मराठों और हैदराबाद के निजाम पे अच्छा खासा पैसा खर्च करके उनके साथ अलायंस को दोबारा मजबूत किया। टीपू सुल्तान की फौज में भी गद्दार ढूंढना शुरू किया, जिन्हें कॉर्नवालिस हैवी अमाउंट दे के सुल्तान की अगली चाल का पहले से ही पता करा लेता था। तो यूं जब कॉर्नवालिस ने ये सारी स्ट्रेटेजी मुकम्मल कर ली तो 1789 में मराठों और निजाम के साथ मिलकर एक दफा फिर से मैसूर पे हमला किया। ये हमला वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट 3 तरफ से किया गया था। वेस्ट से करने का मकसद था कि मैसूर के कोस्टल एरियाज पे कब्जा किया जाए ताकि समुद्री रास्ते से फ्रांस या कोई और कंट्री टीपू सुल्तान की मदद न कर सके। इधर नॉर्थ और ईस्ट से बंगलोर पे कब्जा करने के लिए हमला किया गया, क्योंकि बंगलोर सिटी साउथ इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है और ब्रिटिशर्स क्योंकि स्टार्ट में साउथ इंडिया को ही कंट्रोल करना चाह रहे थे, तो ये जगह उनके लिए की पॉइंट थी। तो जब ये हमला हुआ सुल्तान की फौज बड़ी बहादुरी से लड़ी। हजारों की तादाद में फौजियों ने जाने भी दी। सुल्तान खुद भी मैदान में उतरे, लेकिन दूसरी तरफ 3 ताकतवर फौजें एक साथ सुल्तान से लड़ रही थी। तो सुल्तान की छोटी सी किंगडम के लिए ये एक बहुत बड़ा हमला था। एक तो ब्रिटिशर्स और उनके एलाइज की फौजें जहां भी जाती रास्ते में खड़ी फसलों को आग लगा देती, माल मवेशियों को मार देते थे ये लोग। और दूसरा इधर सुल्तान की फौज में भी कुछ गद्दार शामिल थे जो कि पल पल की खबर वहां तक पहुंचा रहे थे। सुल्तान की आर्मी जब भी कहीं हमला करती तो ब्रिटिश फौजी या तो वहां से पहले ही निकल चुके होते या फिर हमला पसपा कर देते। तो यूं इन सारी चीजों की वजह से एक एक करके मैसूर के कई इलाके टीपू सुल्तान के हाथ से निकलते चले गए। बंगलोर पे तो कब्जा हो चुका था। अब ब्रिटिश आर्मी मैसूर के कैपिटल सरंगापटना तक पहुंचना शुरू हो गई थी। सरंगापटना को तो सुल्तान ने जैसे तैसे करके बचा लिया था, लेकिन बाकी सारे इलाके हाथ से निकल गए थे। इन हालात में ब्रिटिशर्स ने जंग बंदी की ऑफर की, लेकिन शर्त ये रखी गई कि ये बंगलोर सिटी, डिंडीगुल का एरिया और मालाबार कोस्टल एरिया ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे। तुंगा बहादुरा रिवर के पास का एरिया मराठे कंट्रोल करेंगे और इधर नॉर्थ में कुडापा और गांडीकोटा का एरिया निजाम कंट्रोल करेंगे। इसके साथ कंपनसेशन के तौर पे 3 करोड़ 30 लाख भी टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स को देंगे। अब ये शर्तें मानने के अलावा टीपू सुल्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सुल्तान ने ये सारी शर्तें एक्सेप्ट की, लेकिन उस दौर में 3 करोड़ 30 लाख बहुत बड़ी रकम थी जो कि सुल्तान के पास उस वक्त मौजूद नहीं थी। उसके बदले ब्रिटिशर्स सुल्तान के 2 बेटे अपने साथ मद्रास ले गए कि जब तक टीपू सुल्तान ये अमाउंट पे नहीं कर लेते तब तक उनके बेटे ब्रिटिशर्स के पास ही रहेंगे। बाद में सुल्तान ने ये पैसे दे के बेटों को ब्रिटिशर से आजाद करवा लिया था। कहा जाता है कि इस जंग के बाद सुल्तान ने ये अहद किया था कि जब तक ये अंग्रेजों से बदला नहीं लेंगे तब तक वो बेड पे नहीं बल्कि फर्श पे सोया करेंगे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस जंग के बाद से सुल्तान की सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी। मैसूर का आधा हिस्सा कट चुका था, माशी हालत ठीक नहीं थी, फौज की ताकत भी वो पहले जैसी नहीं थी, गद्दारों की तादाद
تعداد بڑھ گئی تھی، لیکن سلطان اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے پچھلی جنگ میں کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس لینے کی اسٹریٹجی بنانا شروع کی، جتنی بھی مال و دولت تھی ساری اپنی آرمی پہ لگانا شروع کی۔ اس طرح سلطان کی آرمی نے اس زمانے میں ایسے ایڈوانس میزائل تیار کر لیے تھے جو کہ 2 کلومیٹر تک مار کر سکتے تھے۔ ایسی ٹیکنالوجی اس پورے ریجن میں کسی کے پاس نہیں تھی، ایون برٹشرز کے پاس بھی ایسے میزائلز نہیں تھے۔ تو غداروں نے جب ان ساری تیاریوں کی اطلاع برٹشرز کو دی تو برٹشرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سے پہلے سلطان پھر سے جنگ لڑنے کے قابل ہو، برٹشرز اپنے الائز کے ساتھ مل کے میسور کے باقی حصے بھی اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ تو یوں ان تینوں نے مل کے 1799 میں ایک بار پھر سے حملہ کیا۔ سلطان کے کچھ وفادار فوجی تو آخری دم تک لڑے، لیکن کچھ غداروں نے دشمن فوج پہ حملہ کرنے کے سارے موقع جان بوجھ کے ہاتھ سے جانے دیے۔ یوں کرتے کراتے برٹش فوجیں میسور کے کیپٹل سرنگا پٹنہ تک پہنچ گئیں۔ سلطان نے سرنگا پٹنہ کے ارد گرد پتھروں سے بنی مضبوط اور اونچی دیوار بنا رکھی تھی تاکہ کسی بھی حملے کی صورت میں دشمن فوجیں شہر کے اندر داخل نہ ہو پائیں۔ لیکن شہر کی اس حفاظتی دیوار کا ایک حصہ تھوڑا سا ویک تھا، جہاں سلطان نے بہت سے فوجی ڈپلوائے کر دیے تھے تاکہ دشمن اس طرف سے اندر داخل نہ ہو۔ لیکن میر صادق جو کہ سلطان کا ایک منسٹر تھا، وہ برٹشر سے مل چکا تھا، اس نے ہی برٹشرز کو اطلاع دی تھی کہ دیوار کا یہ حصہ ویک ہے، آپ نے یہیں سے ہی شہر میں داخل ہونا ہے۔ اور میر صادق نے دیوار کے اس حصے پہ تعینات فوجیوں کو بھی دھوکے سے سیلری دینے کا بہانہ کر کے وہاں سے ہٹا لیا تھا۔ یوں برٹش فوجی وہاں سے شہر میں داخل ہوئے تو جب سلطان کے ان فوجیوں کو علم ہوا کہ میر صادق نے انہیں دھوکے سے ہی وہاں سے ہٹایا ہے تاکہ برٹش فوجی شہر میں داخل ہو سکیں، تو ان فوجیوں نے میر صادق کو تو وہیں پہ ہی مار ڈالا۔ لیکن ادھر برٹش فوجی ٹیپو سلطان کے قلعے تک پہنچ گئے تھے۔ اب اکیلا سلطان بھی آخر کیا کر سکتا تھا؟ قلعے میں چند مٹھی پر فوجی ہی موجود تھے۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے سلطان کے ملٹری ایڈوائزر نے انہیں مشورہ دیا کہ سلطان آپ سیکرٹ راستے سے اس قلعے سے نکل جائیں اور دوسرے قلعوں سے ہی انگریزوں پہ حملہ کریں۔ ایڈوائزر کی یہ بات سن کے سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان نے انہی چند فوجیوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکل کے انگریزوں سے آخری سانس تک لڑنے کا فیصلہ کیا۔ سامنے لڑنے والے انگریز فوجی نہیں جانتے تھے کہ قلعے سے باہر لڑنے والا یہ شخص دراصل ٹیپو سلطان خود ہی ہے۔ یہ دیکھ کے ٹیپو سلطان کے گارڈ نے انہیں کہا کہ سلطان آپ ان انگریز فوجیوں کو بتائیں کہ آپ کون ہیں، وہ آپ پہ حملہ نہیں کریں گے، وہ آپ سے عزت سے پیش آئیں گے۔ لیکن انہوں نے گارڈ سے بندوق لے کے سامنے آنے والے انگریز فوجیوں کو بھون کے رکھ دیا۔ اس دوران سلطان خود بھی زخمی ہو کے زمین پہ گرے اور ایک انگریز فوجی کی گولی انہیں سر میں لگی جس سے سلطان شہید ہو گئے۔ سلطان کی ڈیڈ باڈی ابھی زمین پہ پڑی تھی کہ برٹش فوج کے جنرل ہیرس نے کہا تھا کہ ناؤ انڈیا از آرز۔ سلطان کی شہادت کے بعد برطانیہ میں خوشیاں منائی گئی تھیں اور برٹن اتنے خوش تھے کہ سلطان کے شہید ہونے کی خوشی میں پبلک ہالیڈے تک کا اعلان کر دیا تھا۔ یوں ہندوستان میں سلطان کی صورت میں برٹش کے راستے کی آخری رکاوٹ جب گری تو دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے ہی عرصے میں برٹش پورے ہندوستان پہ قابض ہو گئے۔